تو آدمی کیا بولا؟ آئی ڈونٹ فالو پروفیٹ محمد، ہم محمد کو نہیں مانتے آپ کے۔ کیوں مانے؟ آئی ڈونٹ بلیو ان یور لاسٹ پروفیٹ محمد، ہم محمد کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم آپ کی شریعت کو نہیں مانتے، تو ہاؤ کین آئی فالو دا میتھڈ آف دا لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہم کیسے محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق؟ اب محمد الرسول اللہ کے زمانے سے اسلام پھیلا، اس سے پہلے تو اسلام کا وجود نہیں تھا گرو جی، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اسلام کا وجود اس سے پہلے تھا۔ اسلام ورڈ عربک ہے، عربک ورڈ سے پہلے اسلام سنسکرت زبان میں پایا جاتا تھا، اور سنسکرت زبان میں اسلام کو کیا بولتے ہیں؟ سناتن دھرم۔ آپ کہیں گے کہ سناتن دھرم تو ہندو کا نام ہے، سناتن دھرم ہندو کا نام نہیں، ہندو کا نام، ہندو دھرم کا نام سناتن نہیں، بلکہ سناتن اسلام کا پرانا نام سنسکرت زبان میں بولا جاتا تھا۔ سناتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنے والا دھرم۔ اور اسلام کہاں سے آیا؟ آسمان سے زمین پر آیا۔ اور اس دھرم کا نام، اسلام کا ایک دوسرا نام شاشوت دھرم۔ شاشوت کا مطلب ہمیشہ سے آنے والا دھرم، ہمیشہ سے کون سا دھرم آیا؟ اسلام دھرم آیا۔ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہمیشہ کسی نہ کسی وجود میں، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے دنیا والوں کو پیغام پہنچاتے رہے، بھیجتے رہے۔ سب کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیشہ سے آنے والے دھرم کو سنسکرت میں شاشوت بولتے ہیں، اور اسی شاشوت کو سنسکرت میں اسلام کے لیے بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ آئیے گرو جی، آئیے پروف پیش کیجئے۔ آپ جو بولتے ہو کہ ہمارا دھرم کا نام شاشوت ہے، سناتن ہے، آپ کے دھرم کا نام ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کا بھی دھرم کون سا؟ ہندو دھرم نہیں، اسلام دھرم ہے۔ اس لیے کہ دھرم ایک ہی ہے دنیا کے اندر، آستک، ناستک، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، یہی ایک دھرم پایا جاتا ہے۔ دھرم مطلب سسٹم، عمل کرنا، اور دھرم پر عمل کرنا، دھرم کے قانون پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ ہم نے کئی جگہ کے اوپر یہ بات رکھی کہ اسلام دنیا کا سب سے پہلا دھرم۔ ہمارے بہت سارے دانشور لوگ بھی بولتے ہیں کہ نہیں، دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے۔ ہندو دھرم یہ کوئی دھرم نہیں، ہندو ایک ورڈ ہے، ایک الفاظ ہے۔ کسی بھی کتاب میں ہندو ورڈ آپ نہیں دکھا سکتے، کسی بھی کتاب میں ہندو ورڈ کو دھرم کے لیے نہیں دکھا سکتے۔ دھرم ہندو دھرم نہیں ہوتا، ہندو ایک مذہب نہیں ہے، ہندو ایک ورڈ ہے جو سندھو سے نکل کر بنا، اور ہندو ان لوگوں کو بولا جاتا ہے جو سندھ کے علاقے کے اندر رہتے تھے۔ وہی ورڈ استعمال ہونے لگا بھارت کے تمام ہندو بھائیوں کے لیے۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، صرف بڑی تعداد میں ہندو بھائی بھارت میں رہتے ہیں، تھوڑی سی تعداد میں سری لنکا میں رہتے ہیں، اور بہت کم تعداد میں پاکستان میں رہتے ہیں، اس سے بھی کم تعداد میں بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس دھرم کے ماننے والے ہمارے ہندو برادری کے لوگ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملیں گے۔ ہاں، کہیں کہیں کسی ملک میں نوکری کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ باقی یہ ایشیا بر صغیر کے اندر بہت کم، بڑی تعداد میں بلکہ ہمارے ہندو بھائی بھارت کے اندر پائے جاتے۔ انہی کے طرف سے اعتراض ہوتا، انہی کے گرو کے طرف سے ہوتا، سارے ہندو بھائیوں کے طرف سے نہیں ہوتا، انہی کے گرو کے طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو محمد نے بھارت کے اندر
भारत के अंदर अपने शिष्यों को भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था इस्लाम का प्रचार करने के लिए, और भारत के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं था, सारे हिंदू थे। जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार करवाया। मैं आज आपको ये बात बता दूं, इस्लाम का प्रचार किसी ने तलवार के आधार पर नहीं किया, बल्कि इस्लाम का प्रचार अपने अच्छाइयों से हुआ, अपने सच्चाइयों से हुआ। तारीख याद कीजिएगा, 90 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध में हमला करते, हुकूमत नहीं बनी थी, किसी भी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने इस देश पे हमला किया, 17 बार हमला किया था, किसी भी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया था, हुकूमत कायम नहीं हुई थी, सरकार नहीं बनी थी उस वक्त में। उसके बाद एक लंबा वक्फा गुजरता, एक बादशाह आता है जिसका नाम शहाबुद्दीन गौरी है। उस वक्त भारत के अंदर एक राजा था जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान का जमाना 1190 ईस्वी के अंदर होता है। 1190 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला होता है पानीपत के मैदान में। शहाबुद्दीन गौरी पहले बार हमला करने में खुद हार जाते, लेकिन एक साल के बाद हमला करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे देते हैं। भारत की धरती पर सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कुर्सी बनाकर जो बैठा वो शहाबुद्दीन गौरी थे, और शहाबुद्दीन गौरी ने किसी भी हिंदू भाई पर जुल्म ज़्यादती नहीं की। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने 2 गुलाम को 2 हिस्सों में इस मुल्क को बांटा, एक दिल्ली और एक लाहौर में बिठाया। किसको? लाहौर में बिठाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और दिल्ली में बिठाया सुल्तान अल्तमश को। अल्तमश इतना नेक बादशाह था कि कभी भी तहज्जुद की नमाज उसकी फौत नहीं हुई। अल्तमश इतना नेक था कि असर की नमाज में जो सुन्नतें हम लोग 4 रकात पढ़ते हैं, कभी भी उसने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं छोड़ा। जिस मुस्लिम हुक्मरान के अंदर इतने नेक बादशाह हो, इतने अमन परस्त बादशाह हो, वो हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर सकता है? नहीं कर सकता। शहाबुद्दीन गौरी, भारत के नौजवानों मुसलमानों, तारीख याद रखिए। आप तारीख याद नहीं रखोगे तो काट दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। वही कौम जिंदा रहती है जो कौम अपनी तारीख जानती है, जो कौम अपना पास्ट जानती है, जो कौम अपना इतिहास जानती है। इस मुल्क में आप गुलाम नहीं है, इस मुल्क में 800 साल तक आपकी हुकूमत रही है। इस मुल्क को आपने आगरा का ताजमहल दिया है, इस मुल्क को आपने लाल किला दिया है, इस मुल्क को आपने कुतुब मीनार दिया है, इस मुल्क को आपने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया है, इस मुल्क को आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिया है, इस मुल्क को आपने जामिया मिल्लिया दिया है, इस मुल्क को आपने 2.5 लाख कलमा पढ़ने वाले कुर्बान होकर इस देश को आपने आज़ादी दी है। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने इतिहास जानने की जरूरत है, ताकि आप इतिहास मालूम रखो। आपके मदरसों को, मस्जिद को कोई गिराने शहीद करने आए तो उसके हाथ पकड़ कर तुम कह सको कि तुम हमारे मस्जिद से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे मदरसों से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे शेरवानी से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे टोपी से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारी दाढ़ी से क्यों नफरत करते हो। दाढ़ी रखना पाप है तो महाभविष्य पुराण के अंदर कहा गया, उच्चरापी भविष्यति, अजान से अगर नफरत है, हमारे मस्जिद के मीनारों को तोड़ते हैं, तो भविष्य पुराण में कहा उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति, जनूमं बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामं मुस्रने वसन सकारा कोशरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दोषका। अगर हमारी नमाज से तुमको एलर्जी है तो तुम्हारे ग्रंथों में हमारे नमाज का तज़किरा है। अब प्रथमा दारका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता कि कुंडली मार कर बैठो, खड़े होकर रहो।
ایشور کی پرے کرو, ساستانگ کے ذریعے سے اپنے پرماتما کی بھکتی کرو, اپنے پرماتما کی پوجا کرو. اگر ہمارے محمد سے تم کو عداوت ہے تو محمد کا تذکرہ ادلہ بو کا میں کا کم اللہ بو کا نکھاد کم آپ کے گرنتھ کے اندر ہے. اگر ہمارے برقع کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو برقع کا تذکرہ آپ کے وید کے اندر ہے. ادھے پشست مو پری سنترام پاد کوہر ماتے کوشل پکو. اے کنیاؤ, اے ماں, جب مارکیٹ میں جاؤ, باہر جاؤ تو اپنے نرمانگ ٹانگ کو ایسے موڑ لیا کرو. یعنی ڈونٹ شو یور بیوٹی اینڈ ornament in front of the people. لوگوں کے سامنے میں اپنی بیوٹی کو ظاہر مت کرو. کہاں کہاں گیا پردے کی تعریف, کہاں کی گئی؟ آپ کے گرنتھ میں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے گرنتھ سے, اسلامک شاعر سے, ٹوپی سے, داڑھی سے, شیروانی سے, کرتے سے, مسجد سے, مدرسے سے, پلیز ڈونٹ ہیٹ, نفرت نہ کرو, بٹ لو دیز تھنگس. ان چیزوں سے محبت کرو, پیار کرو. ہمارے گرنتھوں میں ہی نہیں, آپ کی کتابوں میں بھی. تو میرے بھائیوں, بات کہاں چل رہی تھی؟ اتہاس کی. بھارت کے اندر 750 750 800 سال تک حکومت رہی. کن کی؟ مسلم امپیرر کی. لیکن کسی مسلمان نے, کسی بھی مسلم بادشاہ نے کسی ہندو بھائی کے گردن پر تلوار رکھ کر کلمہ نہیں پڑھوایا. اسی لیے میں تاریخ بتا رہا تھا تاکہ یہ بے زبان لوگ جو نہیں جانتے اتہاس کو, ہسٹری کو, ان کے سامنے آپ اپنی بات رکھ سکو, ان کو سمجھا سکو. تو سب سے پہلا بادشاہ کون بھارت کا؟ شہاب الدین غوری کے 2 غلام قطب الدین ایبک التمش. 1190-91 عیسوی. اس کے بعد شہاب الدین غوری کے بعد کون آئے؟ ناصر الدین بلبن آئے. 20 سال حکومت رہی, کسی ہندو کو مسلمان نہیں کیا. ناصر الدین بلبن کے بعد جلال الدین اکبر, جلال الدین خلجی آئے. جلال الدین خلجی کا بھتیجا علاء الدین خلجی, جس پر اعتراض ہے, جس پر لوگوں نے الیگیشن لگائے کہ یہی علاء الدین خلجی نے رانی پدماوتی سے لو میرج کیا تھا, شادی کی تھی. تب ہم نے جواب دیا, ہم نے کہا کہ بے وقوف بن گئے ہو, پاگل بن گئے ہو. علاء الدین خلجی کا زمانہ رانی پدماوتی کا زمانے میں 250 سال کا فرق ہے. تو تیسرے نمبر کا راجا کون مسلم؟ جلال الدین خلجی اور ان کا بھتیجا. جلال الدین خلجی خاندان کے بعد اس دیش میں چوتھا بادشاہ مسلم کون؟ محمد تغلق. محمد تغلق کے بعد 5واں بادشاہ کون اس دیش میں؟ تیمور لنگ. کون تھا تیمور لنگ؟ آدھی دنیا پر حکومت تھی, آدھی دنیا پر. 1396 کے اندر تیمور لنگ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی پورب والے دنیا میں تیمور لنگ کا اور پچھم والے دنیا میں بایزید خان کا 2 مسلم بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی آدھی آدھی دنیا میں حکومت تھی ابھی کے زمانے میں, مسلم امپیرر کے زمانے. اگر یہ چاہتے دونوں, بایزید خان اور تیمور لنگ دونوں چاہتے, تو دونوں مل کر پورے بھارت کے اوپر اسلام کا, امن کا, شانتی کا, کلمے کا پرچار کر سکتے تھے. لیکن یہ دونوں ہی لڑ بیٹھے, بایزید بھی تیمور لنگ بھی. دونوں لڑ کر ٹوٹ پھوٹ کر مر مٹ کر خود ہی تباہ ہو گئے. جاؤ, مسلمان ہمیشہ اپنوں سے ہی نقصان کھایا, نقصان پہنچا ہے اس دھرم کو ہمیشہ سے. اسلام کو ہمیشہ سے اپنوں سے ہی نقصان ہو, ہمیشہ سے. تاریخ اٹھا لیجیے. بھارت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ جس دن پڑوس کا ملک بنا, جس دن ہمارے دیش کو کاٹ کر ایک بڑے لائر نے, ایک بڑے عقل مند نے کہا کیا,
جن علاقوں میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہ علاقہ ہمیں دے دو۔ کیوں جی؟ ہم ان کے پی ایم بنیں گے۔ جھگڑا ہو گیا نہرو جی میں، محمد علی جناح میں۔ محمد علی جناح کہتے تھے ہم پی ایم بنیں گے، اور نہرو جی کہتے تھے کہ ہم پی ایم بنیں گے۔ اب کس کو کرسی ملے؟ اس دیش کے مسلمانوں کی بد نصیبی اسی دن لکھ دی گئی تھی جس دن اس دیش کے مسلمانوں کو دھرم کے نام پر بانٹ دیا تھا۔ یہ پاکستان بنگلہ دیش جس دن بنا اسی دن بھارت کے ہندوستان کے مسلمانوں کی بد نصیبی شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی کرسی بنانے کے لیے اپنا الگ ملک بنایا، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہم بنا تو رہے ہیں ایک ملک، مسلمان سارے یہاں پر رہیں گے، لیکن جو مسلمان بھارت میں رہیں گے، جو مسلمان کمزور ہیں اقلیت میں رہیں گے، ان مسلمانوں کو تو گاجر مولی کے طرح کاٹا جائے گا۔ ان کا کون محافظ ہوگا؟ دھرم کے نام پر مارا جائے گا، ٹوپی داڑھی کے نام پر مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا، ان کی شریعت پر پابندی لگائی جائے گی، ان کے قرآن کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کریں گے۔ ابھی وہ وسیم رضوی، وہ گونگا، وہ بہرا، وہ ایمان فروش، وہ بے ضمیر انسان ہمارے قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ وسیم رضوی عبداللہ سالم کا تمہیں چیلنج ہے، قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات، تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ یاد کرو، بتاؤ اپنے گروؤں کو، بتاؤ اپنے نیتاؤں کو، نکیرس پر بننتی ورتانی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور اسٹرانگ طور پر کہا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم جن ہاتھوں سے تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، پتا ہے یہ قرآن کون ہے؟ اس کو مٹانے انگریز آئے تھے، انگریز خود مٹ گئے۔ اسی قرآن کا چیلنج کیا تھا بڑے بڑے سورماؤں نے، اسی قرآن کے فیصلے کا منشے کا چیلنج کیا تھا۔ کون؟ نمرود نے، زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے رب کی وحدانیت کے سامنے کھڑا ہوا، زمین آسمان کے بیچ لٹکا دیا گیا۔ کن کو؟ فرعون کو، دنیا کے اندر رب کا دعویٰ کرنے والا۔ اسی لیے وسیم رضوی، منسٹری کی کرسی اگر تمہیں ملی ہوئی ہے تو یہ کرسی تمہارے لیے تمہاری قبر بن جائے گی۔ تم اللہ کی سے مقابلہ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تم بغاوت مت کرو۔ یہ ہمارا قرآن نہیں، یہ کسی مسلمان کا قرآن نہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ بھارت کا سمویدھان نہیں ہے۔ کسی ڈبل اے لے آؤ، مسلمانوں کا نام نکال دو، NRC لاگو کر دو دھرم کے نام پر، کسان کے لیے قانون لے آؤ ان کے خلاف میں، یہ تمہارا قانون ہے، تم جو چاہتے ہو لکھ دیتے ہو، لیکن قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن تمہارے ابا کی دادا کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی اس کو کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت تک اللہ نے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ